بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے چاہتا ہے کہ قیامت کو اپنی نظروں سے دیکھے فلیقرأ، اس کو چاہیے کہ یہ چند صورتیں پڑھ لے۔ اذا الشمس کوورت، اذا جب، وہ منظر یاد کرو، الشمس کوورت جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ہائے ہائے، اذا الشمس کوورت جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اب اس چراغ کی ضرورت نہیں، اس کو گل کرو۔ وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب ستارے انکدرت، اس کے دو ترجمہ گر پڑیں گے، اور اسی کا دوسرا ترجمہ مٹی کے رنگ کے جیسے ہو جائیں گے، ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑوں کو سُيِّرَت چلا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، اور وہ منظر سنو جب عشار کو عطلت چھٹی کر دی جائے گی۔ عشار کون ہے؟ 10 مہینے کی گیابن اونٹنی، 11ویں مہینے میں اس کو بچہ دینا ہے۔ اس وقت میں وہ سب سے زیادہ قیمتی دولت تھی عربوں کی، اور سارا گھر اس کے ساتھ لپٹا رہتا تھا کہ اب بچہ دے گی، اب یہ بڑی قیمتی اونٹنی ہے، پھر اس کا دودھ ملے گا۔ لیکن وہ قیامت کا منظر کیسا ہے؟ اشار کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، عطلت، اس کی چھٹی کر دی جائے گی، 10 مہینے کی گیابن اونٹنی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب وحشی جانور حشرت اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندروں کو سجرت بھڑکا دیا جائے گا، آگ لگائی جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفسوں کو جوڑا جائے گا، آج روح کہیں ہے، انسان مرا، روح کہیں رکھی ہے، اور جسم کہیں پڑا ہے، گل گیا ہے، سڑ گیا ہے، اس دن جسم کو اور روح کو جوڑا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، پھر اللہ کی عدالت لگے گی۔ عدالت میں کیا ہوگا؟ جو مقدمہ پیش کر سکتے ہیں، مظلوم کہہ سکتا ہے مجھ پر ظلم ہوا، اس کا تو مقدمہ پیش ہوگا۔ جس کا کوئی مقدمہ پیش ہی نہ ہو سکے، جس کا کوئی پیش کرنے والا ہی نہیں، اس کا مقدمہ پروردگار پیش کرے گا۔ مثلا وہ ظالم باپ جس نے اپنی چھوٹی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا، اس باپ کے خلاف کون مقدمہ پیش کرے؟ فرمایا اللہ کرے گا۔ کیسے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سئلت، اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس نے زندہ دفن کیا تھا اور تو نے کیا جرم کیا تھا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے قتلت، اس کو قتل کیا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ جب مظلوم سے پوچھا گیا آپ کو اس طرح بے دردی سے کیوں مارا گیا، تو وہ کہے گا میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، یہ ڈانٹ کس کو پڑ رہی ہے؟ ظالم کو۔ وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جب اعمال ناموں کو نشرت پھیلا دیا جائے گا، لو پڑھو اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا ریکارڈ پڑھو، فیصلہ کرو جنت کا یا جہنم کا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان کو کشطت، اس کی کھال کھینچ دی جائے گی۔ کشطت، کھال کھینچنا، آسمان کی کھال کھینچ دی گئی، اوپر کا سارا منظر نظر آنے لگ گیا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جب جہنم کو سُعِرَت بھڑکا دیا جائے گا، دہکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ، اور جب جنت کو اُزْلِفَت قریب لایا جائے گا، پھر ہوگا کیا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، عَلِمَتْ جان لے گی، نفس ہر جان، ما احضرت کیا لے کر آئی ہے، پیش کرو کیا لے کر آئے ہو، ریکارڈ کیا ہے، کچھ کیا تو نے یہاں کے لیے؟ آئے آئے کیسا خطرناک منظر، یہ بات بتانی تھی۔ علمت نفس ما احضرت، اس کے لیے پہلے سے ذہن تیار کیا، جھنجھوڑا، جب یہ ہوگا تب ہر ایک بندے کو پتہ چل جائے گا آج کے لیے اس نے کیا تیار کیا تھا۔ فلا اقسم، اور نہیں تم کہتے ہو قیامت نہیں ہوگی، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس ان ستاروں کی جو آگے بڑھ کر پیچھے ہٹنے والے ہیں، الجوار ان ستاروں کی جو آگے چلنے والے ہیں، الکنس ان ستاروں کی جو اچانک دبک جانے والے ہیں، واللیل اور رات کی قسم، اذا عسعس، دو معنی، جب وہ جانے لگے بھی اور اس کا معنی آنے لگے بھی، لیکن یہاں مناسب ہے جانے لگے، اندھیری رات جا چکی ہے، والصبح اور صبح کی قسم، اذا تنفس جب وہ سانس لینے لگے، انہ لقول رسول کریم، میں ان چیزوں کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ انہ بے شک یہ قرآن لقول رسول کریم، ایک عزت والے فرشتے کا کہا ہوا ہے، یعنی وہ عزت والا فرشتہ اس کو لے کر آیا، اللہ کا کلام ہے، بڑی حفاظت کے ساتھ آپ تک پہنچا ہے۔ فرشتہ کیسا ہے؟ ذی قوت، طاقت والا ہے، عند ذی العرش، عرش والے کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، مکین بڑے مرتبے والا ہے، مطاع بات مانی جاتی ہے اس کی، ثم وہاں پر، امین بہت زیادہ امانت دار ہے۔ یہ فرشتہ لے کر آپ کے پاس آیا اس قرآن کو، تو جن کے اوپر یہ قرآن اترا کیا نعوذ باللہ وہ دیوانے ہیں؟ وما صاحبکم بمجنون، اور مکہ والو تمہارے ساتھی بھی مجنون
دیوانے نہیں ہیں، دیوانوں کے اوپر اس حفاظت کے ساتھ کلام پہنچایا جائے گا۔ وَلَقَدْ رَآهُ، اور کوئی کہے کہ ہو سکتا ہے فرشتے کو پہچانے ہی نہ، فرمایا دیکھ چکے ہیں، اس کو پہچانیں گے کیوں نہیں؟ وَلَقَدْ، اور یقیناً رَآهُ، انہوں نے اس کو دیکھا، بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، واضح آسمان کے کنارے پر، وہ جس کا تذکرہ سورہ نجم میں تھا کہ دوسری وحی کے موقع پر آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ اب اس کے آنے میں کہیں شبہ ہو سکتا ہے تو لانے والے جبرائیل، پہچاننے والے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں اللہ کا کلام، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان پر اللہ کا کلام اترے اور یہ راز کی باتیں بتائی جائیں اور وہ راز کی باتیں آگے نہ بتائیں لوگوں کو۔ یہ وما هو علی الغیب بضنین، اور نہیں ہے وہ علی الغیب، غیب کے اوپر بھی ضنین، بخیلی کرنے والے، جو اللہ ان کو یہ غیب کی باتیں بتاتا ہے، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، محشر کی باتیں، عرش و فرش کی باتیں، وہ باتیں، وہ قرآن، اللہ کا کلام، وہ آگے پہنچاتے ہیں اور کسی سے کوئی مزدوری نہیں لے رہے ہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، نہیں ہے یہ قرآن بقول شیطان الرجیم، کسی مردود شیطان کا کہا ہوا، جیسا کہ تم کہتے ہو مکہ والے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جا رہے ہو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن الا مگر ذکر للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور نصیحت کیا ہوتا ہے؟ نصیحت کرنے والا نصیحت کر کے چل دیتا ہے، اب جس کا دل چاہے اس کو قبول کرے، جس کا دل نہ چاہے نہ کرے قبول، اپنا نقصان کرے۔ لمن شاء، اس آدمی کے لیے، شاء جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم کہ وہ سیدھا ہو جائے، اس کے لیے یہ نصیحت ہے، جو سیدھا ہونا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ اور جو چاہے گا دل سے، پھر اللہ اس کو توفیق دے گا۔ اس کو چاہیے کہ اللہ سے توفیق مانگے، اس لیے کہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وما تشاءون، اور تم نہیں چاہتے ہو الا مگر ان یشاء اللہ، کہ چاہے اللہ تعالی، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اتنے زوردار طریقے سے آخرت کے منظر کو پیش کیا گیا، قیامت کو اتنے زور سے بیان کیا گیا، اتنے طاقت اور زور سے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی کو جب انسان بھولتا ہے تو اس کے بس وہاں سے اس کی بے دینی کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب آخرت کو یاد رکھتا ہے وہاں سے اس کی نیکی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔